أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ انہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستہ بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 31۔ وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ انہیں ہلا نہ دے۔ پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد زمین کو رہنے کے قابل بنانا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایک جگہ قرار نہ پکڑ سکتی، یوں وہ انسانوں کے لیے مستقر نہ بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو ڈاواں ڈول ہونے سے بچا لیا۔ پہاڑوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم ان کو دیکھتے ہو۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی غلہ کی عمدہ قسم اگائی۔ سورۃ لقمان آیا 10۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے کمال، اس کی وحدانیت اور رحمت پر دلیل ہے۔ جب زمین میں پہاڑوں کے بغیر ٹھہراؤ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس میں ٹھہراؤ پیدا کیا تاکہ وہ بندوں کے ساتھ جھک نہ جائے، یعنی زمین میں اضطراب پیدا نہ ہو، اور بندے سکون اور کھیتی باڑی کرنے سے محروم نہ رہ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو زمین میں ٹھہراؤ نہ رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو ٹھہراؤ عطا کیا۔ تب اس سبب سے بندوں کو جو بہت سے مصالح اور منافع حاصل ہوئے وہ محتاج وضاحت نہیں، کیونکہ پہاڑ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں بہت زیادہ اتصال ہے۔ اگر اسی حالت اتصال میں بڑے بڑے پہاڑ اور بلند چوٹیاں ہوتی تو بہت سے شہروں کا آپس میں رابطہ نہ رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بندوں پر اس کی رحمت ہے کہ اس نے پہاڑوں کے درمیان راستے بنائے، یعنی آسان راستے جن پر چلنا مشکل نہ ہو، تاکہ وہ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکیں، اور شاید وہ اسی طرح احسان کرنے والی اس ہستی کی وحدانیت پر اس سے استدلال کر کے راہ ہدایت پا لیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اس نے پہاڑوں کے درمیان آسان راستے بنائے۔ آسان راستوں پر چلنا مشکل نہیں ہوتا۔ کشادہ راستوں سے مراد دریاؤں کے ساتھ بننے والے راستے اور پہاڑوں کے درمیان درے ہیں، ان کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا آسان ہو گیا۔ لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں، یعنی اپنے سفر کے مقاصد کے لیے رہنمائی پائیں۔ ہدایت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے وہ اپنی معیشت کے لیے، اپنی تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 32۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر آسمانی گنبد بنایا اور اسی لیے رب العزت نے اسے محفوظ چھت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زمین کی چھت بنایا، یہ چھت محفوظ ہے جس کی وجہ سے آسمان زمین پر نہیں گرتے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا، اور ہم نے شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی۔ سورۃ الحجر آیا 17۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو گرنے سے محفوظ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں۔ سورۃ فاطر آیا 41۔ مزید ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ سورۃ الحج آیا 65۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ سورۃ الروم آیا 25۔ لیکن لوگ ان نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سورج، چاند، دن اور رات سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں، وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ یوسف آیا 105۔
لوگ آسمانوں کی حیران کن بلندی، کشادگی، ستارے، سیارے اور سورج کی حرکت پر غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انسانوں کے مسالے پورے ہوتے ہیں، مثلا موسموں کی تبدیلی، رات اور دن کا آنا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقرر مدت کے لیے بنایا، پھر اس وقت کے بعد اسے فنا کر دے گا۔ جس نے انہیں حرکت دی وہ انہیں ساکن کر دے گا۔ رب العزت نے فرمایا، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ یونس آیا 101۔ لوگ لاہ و لاف میں مصروف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کرنے کا وقت نہیں پاتے۔ لوگ غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دیتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 33۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو دن کی اور چاند کو رات کی روشنی بنایا، اللہ تعالیٰ نے مہینوں اور سالوں کا حساب انہی کے ساتھ منسلک کر دیا۔ دن میں روشنی اور ہنگامہ ہوتا ہے، رات میں سکون اور اندھیرا ہوتا ہے، کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی، کبھی دونوں برابر۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں روشنی کے لیے سورج اور رات کے لیے چاند بنایا۔ رب العزت نے فرمایا، بڑا بابرکت ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا۔ سورۃ الفرقان آیا 61۔ کل فی فلک یسبحون، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورج اور چاند اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ سورۃ الرحمن آیا 5۔ رب العزت نے فرمایا، نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مقدار میں تیر رہے ہیں۔ سورۃ یاسین آیا 40۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 34۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، دنیا میں ہمیشہ کی زندگی کسی کو نہیں ملی۔ رب العزت نے فرمایا، جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے اور اس کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا، جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ سورۃ الرحمن آیا 26 اور 27۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتظار کرو، تو رب العزت نے جواب دیا، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر دیگر انبیاء کی طرح موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ رب العزت نے فرمایا، یقیناً تم بھی مرنے والے ہو، یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ سورۃ الزمر آیا 30۔ ہر جاندار کو موت چکھنے والا ہے، اور ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، اور یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ آل عمران آیا 185۔ یہ بات کفار کے جواب میں ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، ایک دن مر ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی زندگی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے اصول کو واضح کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہیں اور انسان کے لیے ہمیشگی نہیں، لہٰذا یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مر جانا ہے تو کیا یہ کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء آیا 35۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔
یعنی کسی کو خواہ کتنی ہی طویل عمر مل جائے، آخر موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ میری موت کے آرزو مند ہیں، تو کیا اس بارے میں میں ہی اکیلا ہوں؟ یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو اچھی اور بری حالت سے آزماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں عطا کر کے آزماتے ہیں، کون صحت، مال اور جوانی پر شکر ادا کرتا ہے، اور کبھی مصائب میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ کون فقیر، بیماری اور بڑھاپے میں صبر کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ سورۃ الاعراف آیہ 168۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تم لوٹ کر تو ہمارے پاس آؤ گے، پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا اور سزا دیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیہ 46۔ ہر ایک کو مرنا ہے، کسی کو دعام نہیں۔ انسانوں کے عقیدے کی اس اصول سے اس طرح اصلاح ہوئی کہ جو لوگ کہتے ہیں دیوتا یا انبیاء یا اولیاء وفات نہیں پاتے، اس اصول نے ان پر واضح کر دیا کہ حیات جاوداں کسی کو نہیں، حیات جاوداں کسی کو نہیں۔ شکر اور صبر کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جاتا ہے، اور اللہ انسان سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ناشکری اور بے صبری سے انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، انسان سے اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم شکر اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔